معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی میری یہ ویڈیو خواب کی تعبیر، خواب کی اہمیت و فضیلت، اچھے اور برے خواب، اچھا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، آج اس سے متعلق میری یہ ویڈیو ہے۔ پوری ویڈیو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ معزز ناظرین کرام، اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ خواب کی تعبیر ایک ایسا عظیم امر ہے کہ جس سے آئندہ کے حالات منکشف ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی کے آئندہ کل میں کیا ہونے والا ہے، یہ خواب کی تعبیر کی مدد سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ خواب کی اہمیت کے بارے میں حضور رسالت مآب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دریافت کیا، یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اب خواب کے سوا ایمان والوں کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں رہی کہ جس سے آئندہ کے حالات معلوم ہو سکیں، آئندہ کے حالات پتہ چل سکیں کہ انسان کی زندگی کے آئندہ جو کل ہیں، آئندہ آنے والی جو زندگی ہے، انسان کی مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یہ سچے خواب اور خوابوں کی تعبیر سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ کہ جس طرح آسمان پر بادلوں کا موجود ہونا اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے، اسی طرح سچے خواب اس چیز پر دلالت کرتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں جو بھی امور ہونے والے ہوتے ہیں وہ سچے خواب اس پر نشاندہی کرتے ہیں۔ سچے خواب کی اہمیت کے بارے میں حضور کے اس فرمان سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو خواب انسان کو آتے ہیں تو خواب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اچھا خواب اور ایک ہوتا ہے برا خواب۔ اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اچھا خواب کس کی طرف سے ہے اور برا خواب کس کی طرف سے ہے۔ اچھا خواب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے اور یہ مومن کے لیے بشارت ہے، صاحب ایمان کے لیے بشارت ہے۔ جب وہ سچا خواب اور اچھا خواب دیکھتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالی کا مزید شکر گزار بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ برا خواب یہ شیطان لعین ابلیس کی طرف سے ہے، اور شیطان برا خواب دکھا کے مومن کو، مسلمان کو غم زدہ کر دیتا ہے اور ملال میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث نبوی ہے کہ سچے خواب، اچھے خواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہیں۔ بس جب بھی کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو صرف اس شخص کو بتائے جس سے وہ محبت کرتا ہے اور جس پر اعتماد کرتا ہے۔ اچھا خواب صرف اس شخص کو بتانا چاہیے کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے، جو انسان کا پسندیدہ شخص ہے اور جس پر انسان اعتماد کرتا ہے۔ اور جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو اس برے خواب کے شر اور شیطان کے فتنہ سے اللہ کی پناہ مانگے، اور مناسب ہے کہ وہ شیطان کو دفع کرنے کے لیے اپنے بائیں کندھے کی طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور اللہ سے شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لعین کی پناہ مانگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعوذ باللہ پڑھ لے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں اس شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو اور وہ جو جھوٹا خواب ہے اور جو شیطان کی طرف سے خواب دیکھا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ خواب کسی کو بیان نہ کرے، کسی کو بھی وہ خواب نہ بتائے۔ اس طرح کرنے سے برا خواب کوئی نقصان نہ دے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں مذکور ہے کہ جس کروٹ پر سوئے ہوئے اس نے برا خواب دیکھا، اس کروٹ کو بدل ڈالے، تو یہ بھی اس طرح کرنے سے
تو وہ شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے، شیطان کے فتنہ سے محفوظ رہ جائے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو اچھا خواب ہوتا ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے اور مومن کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے، اور جو برا خواب ہوتا ہے وہ شیطان لعین مردود کی طرف سے ہوتا ہے اور مومن کو پریشان کرنے کے لیے، غم زدہ کرنے کے لیے، ملال میں ڈالنے کے لیے وہ خواب دکھاتا ہے۔ اور جب بھی اچھا خواب دیکھا جائے تو اسے اپنے پسندیدہ شخص کو ہی بتایا جائے، کسی ایرے غیرے کو نہیں بتانا چاہیے۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں اور جس پر آپ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اس شخص کو ہی یہ اچھا خواب بتانا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ اور برا خواب جب دیکھے اور برے خواب کے شر سے بچنے کے لیے، شیطان کو دفع کرنے کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ 2-3 عمل بتائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ دوسرا عمل یہ کہ جس وقت خواب دیکھا ہے تو فوراً بائیں کندھے کی طرف، اپنے بائیں کندھے کی طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکارنا چاہیے، تف تف 3 مرتبہ کر دینی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ کروٹ بدل لینی چاہیے، دائیں کروٹ پر سو کر اگر اس نے یہ برا خواب دیکھا ہے تو اب بائیں کروٹ پر سو جائے۔ اسی طرح بائیں پر سویا ہوا تھا، خواب دیکھا تو اب دائیں پر سو جائے، کروٹ بدل ڈالے۔ اور چوتھے نمبر پہ ایسا خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، ایسا کرنے سے وہ برا خواب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے خواب کی تعبیر کی اہمیت و فضیلت، سچے خواب کی فضیلت، اچھا خواب آئے تو وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب آئے تو وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے، اچھے خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، برا خواب آئے تو کیا کرنا چاہیے، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں نے عرض کیا آپ لوگوں کے سامنے۔ مجھ سے بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر بتائیے، تو میں نے سوچا کہ لوگ تو بہت سارے سوال کرتے ہیں، جو میرے ملنے والے ہیں وہ تو سوال کرتے ہیں اور میں ان کو بتا بھی دیتا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ناقص علم عطا فرمایا ہے۔ تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ سلسلہ شروع کریں خوابوں کی تعبیر کا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لوگ بھی خوابوں کی تعبیر میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہم سے جڑے رہیے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔